الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تعالى في موضع آخر فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم، تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارض مقدسہ کہا، جس سرزمین میں مسجد اقصیٰ ہے، جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی تاریخ مسلمان جو ہے پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اس کی اہمیت کو جاننا تک چھوڑ دیے ہیں۔ حالانکہ یہ زمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کے شروع میں ایک بات کہی تھی، وہ اتنی اہم بات ہے۔ ایک وقت میں ایک بہت بڑے عالم دین نے جب جمعے کا خطبہ دینے کا موقع ملا تو منبر پر کھڑے ہوئے اور صرف وہ ایک بات کہہ کر کے نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد علماء نے اس بات کو یعنی کئی ہفتے تک اس کی تشریح کی ہے۔ اتنی جامع بات، بعض خطبات آپ کو ایسے ملیں گے، بیانات آپ کتابوں میں دیکھیں گے، کسی وجہ سے خطیب چڑھا ہے اور ایک بات جو ہزاروں صفحات کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر کے نیچے اتر گیا ہے، تو انہی میں سے وہ ایک بات تھی۔ مجھے پتہ نہیں کہ آپ حضرات میں سے کس کس کو وہ بات یاد ہے، یقیناً یاد ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں۔ اگر اس دنیا میں امن اور امان اور سکون دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر امان ہو، وہاں سلامتی ہو۔
کیونکہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے امن اور امان اور سکون کے جو فیصلے اترتے ہیں وہ پہلے بیت المقدس پر اترتے ہیں، بعد میں پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ وہ خطہ اگر امان نہیں، اس خطے میں اگر سلامتی نہیں، تو پوری دنیا میں سلامتی نہیں، یہ کہہ کر کے ممبر سے نیچے اتر گئے۔ بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کیا چیز ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی عمارت تعمیر کی گئی؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ثم، پھر کون سی عمارت؟ تو المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ اب علماء کی یہاں پر دو رائے ہے۔ پہلی رائے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا، جب جنت سے اتارا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر سے اسلام کو ختم کرنا اتنی آسان بات نہیں۔ جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پہلے نبی بھیجنے کے لیے مقرر کیا، اسی سرزمین سے اسلام ختم ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ کی ذات سے اتنی بھی نا امیدی نہیں ہے۔ اور حضرت حوا کو وہاں اتارا، جدہ میں۔ دونوں الگ الگ رہے، سالوں تک روتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ عرفات کے میدان میں آ کر کے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفہ پہچاننا، عرفہ کے معنی پہچاننا ہے۔ وہاں ایک دوسرے کو پہچانا اور ملاقات ہوئی دنیا کے اندر سالوں کے بعد۔ ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے نماز شکر ادا کی۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، میں کچھ تیرا حکم بجا لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ پہلا کام تو بیت اللہ کی تعمیر۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں مددگار رہے۔ انہوں نے نقشہ بتایا کہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کچھ پتھر بچ گئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے کہا، امام بیہقی نے اس کو روایت میں ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، کچھ پتھر بچ گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے کہا ان پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دو، پیس پیس کر دو۔ تب ان کو باریک کنکریوں میں ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر کے ان کنکریوں کو پھیلا دینا دنیا میں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا اے اللہ، پوری دنیا میں کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا آدم، جتنا تم سے کہا جا رہا ہے اتنی تمہاری ذمہ داری ہے، بقیہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو اس وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں کیسے آواز جائے گی؟ تو اللہ نے کہا آپ آواز لگاؤ تو صحیح، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تو فرمایا ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس وقت میں لبیک کہا، جس کی نصیب میں حج کو جانا لکھا ہوا تھا۔ اور عالم ارواح میں جو روحیں تھیں انہوں نے بھی لبیک کہا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اتنی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ، کوئی دو، کوئی دھڑا دھڑ کہتے ہیں لبیک، دیکھیے ہر سال جا رہے ہیں، اللہ ان کو بلا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہوئے، نیچے سے حضرت حوا کنکریاں اٹھا کر کے دے رہی تھی، حضرت آدم پھیلا رہے تھے ہوا میں۔ کنکریاں پھیلائی گئی، پوری ختم ہو گئی۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس وقت میں اللہ نے کہا آدم، یہ جو کنکر تم نے ہوا میں پھیلائے ہیں
جہاں جہاں یہ دنیا میں کنکر جا کر کے گرے گا وہاں وہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری ایک مسجد میں قائم کروں گا. تو وہ ایک کنکر ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھینکا ہوا ایک کنکر یہاں پر بھی آ کر کے پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی. بعض علماء فرماتے ہیں یہ کیوں فرماتے ہیں، تو وہ صحابی رسول نے جو سوال کیا تھا کہ ثم پھر کون سی عمارت بنائی گئی، تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیت المقدس. تو پھر ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، صحابی نے عرض کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا. 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کی. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بنائے کعبہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے. اور زیادہ تر علماء اس کو راجح قرار دیتے ہیں، اس کو مضبوط قرار دیتے ہیں. ہوا یہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں، 2 بیویاں تھیں. ایک حضرت حاجرہ جو شہزادی تھی، راستے میں ایک بادشاہ پڑ رہا تھا، وہ واقعی میں مجھے جانا نہیں ہے، وہ بادشاہ حضرت حاجرہ پر، وہ بادشاہ جو ہے حضرت سارہ پر غلط نگاہ ڈالی، اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے. حضرت سارہ کے دعا کرنے کے بعد ہاتھ پیر درست ہوئے، تو وہ خوش ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے حاجرہ، ہم یہ اردو میں کہتے ہیں، حالانکہ جو اصل لفظ ہے وہ ہاجر ہے. ہاجر نام ان کا ہاجر تھا. یہ ہماری اردو جو ہے بھونڈی زبان ہے، ہم نے اس میں حاجرہ کہنا جو شروع کر لیا. وہ ہاجر لفظ ہے. لیکن بعض تاریخ کی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سارہ بھی شہزادی تھی. یہ بات مجھے ابھی کتابیں جب پڑھی تو معلوم ہوئی. اور نمرود کی بیٹی تھی. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم کہ آگ نے آپ کا بال بھی جو ہے نہیں بگاڑا. تو باہر آئے تو نمرود نے کہا کہ دیکھو میں سمجھ چکا ہوں کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، لیکن میں اسلام تو نہیں لاتا، میں بادشاہ ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا تھا. تو حضرت حاجرہ کو جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تو حضرت سارہ کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی کہ میری ایک اور سوکن ہے، اللہ نے اسے بیٹا دیا اور دنیا کا ایک عظیم کام لیا، باپ بیٹے سے بیت اللہ کی تعمیر کروا دی، لیکن میری کوکھ ابھی بھی جو ہے خالی ہے. فقال انہا سقیم، قرآن میں سورہ زاریات میں فرمایا کہ میں بانجھ ہوں. ان کے اندر جو ہے بچے پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بانجھ تھی. اللہ تعالیٰ کی دعا، اس کا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کی گود میں ڈالے. دیکھیے، یقین اگر آج بھی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی قدرت رکھتا ہے کہ بانجھ عورت کے پیٹ میں لڑکا. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اپنی آنکھوں سے ایک ایسا واقعہ دیکھنے کا موقع ملا. میرے ایک استاد ہیں، میاں بیوی دونوں بہت نیک. ہم جب کلاس میں تھے تو حضرت جو ہے طلباء سے بے انتہا محبت، گویا کہ طلباء اس استاد کو کہتے تھے کہ ہماری ماں آ گئی. حضرت گھر کو جا کر آتے تھے تو اتنی زیادہ محبت، کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی. اب ہم چونکہ حضرت کے قریب تھے تو ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک بچہ اڈاپٹ کر لیجئے، بچہ کوئی گود لے لیجئے. تو حضرت نے اس وقت میں ایک بات ارشاد فرمائی، میرا ارادہ تھا کہ میں بچہ ایک اڈاپٹ کر لوں. غور سے سنیے، ہم لوگ جو ہے آج بھی عاملوں کے چکر میں، دواؤں کے چکر میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، اور جو آدمی جو بتائے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں آج کل لوگ اولاد کے لیے.
نہ حرام نہ شرک، کوئی چیز انسان دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی آ گیا ہے، اور اس کا جرثوم لیا جا رہا ہے، عورت کا جرثوم لیا جا رہا ہے، دونوں کو رکھا جا رہا ہے، پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے نخرے اس وقت میں ہو رہے ہیں، تو کیا حرام ہے کیا حلال ہے، نہ علماء سے پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس وقت میں تو ہمارے استاد نے وہ جواب دیا کہ میں نے میری بیوی سے کہا کہ ہم ایک بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میری بیوی نے اتنا شاندار جواب دیا کہ میری روح خوش ہو گئی اور میں اطمینان سے ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر ہم بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اب اللہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ظاہر بات ہے، چیک اپ ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ کی بیوی کبھی جو ہے بچہ نہیں جن سکتی ہے۔ تو کہا یہ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے نا، اللہ نے تو نہیں کہا ہے۔ اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی ہے۔ آپ یقین مانیں، دنیا میں آج بھی ایسے کچھ پاگل موجود ہیں، دیوانہ کہہ لیجئے کچھ کہہ لیجئے۔ جس وقت ہم دور حدیث میں تھے، 8 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، حضرت کا فون آیا، کہا تمہارا اکاؤنٹ نمبر ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں کچھ پیسے ڈالوں گا، جو میرے شاگرد حضرات ہیں ان کو مٹھائی کھلانا۔ میں نے کہا حضرت کس خوشی میں؟ کہا شادی ہو کر کے 11 یا 13 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکا نصیب فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی کرامت ہے کہ میری بیوی کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی اب بچہ جن نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بچے کا نام یحییٰ رکھا ہے، آج بھی وہ بچہ صحت مند ہے۔ تو حضرت سارہ کے دل میں عجیب بے قراری ہوئی کہ خصوصاً جو ہے سوکن جو ہوتی ہے نا، ہر چیز برداشت کرتی ہے، ظاہر بات ہے دوسری بیوی اور دوسری جو سوکن ہے اس کی ساری چیزیں، اور انسان فطری چیز ہوتی ہے عورت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی گئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے پیٹ میں پیدا ہوئے۔ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور ادھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق ان دونوں نے مل کر کے بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ یہ دونوں کریڈٹ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہیں۔ اتنا مقدس شہر ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے مکہ دیا کہ تم مکہ سنبھالو گے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کو جو ہے ملک شام دیا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر کے جو ہے سارا نظام سنبھالو گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیت المقدس جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ چلا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے، بنی اسرائیل کو اب کہا کہ دیکھو تم فرعون کے ظلم سے تو نجات پا چکے ہو۔ وہ مصر سے نکلے، سمندر کا راستہ طے کیا، ملک شام اور یہ مصر یہ دونوں پڑوس ملک ہیں۔ اب اللہ نے کہا وہ جو ارض مقدسہ تمہارے باپ دادا کا شہر ہے، تمہارے باپ دادا کی زمین ہے، اسے واپس لینا۔ یہ کس کی ذمہ داری کی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی۔ لیکن بنی اسرائیل اتنی نالائق قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جانا، اور ملک شام میں ارض مقدسہ میں ایک قوم عمالقہ رہتی ہے، اس قوم کے ساتھ تم لڑو گے، تمہیں فتح ملے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں فتح ملے گی، اور تم اپنے باپ دادا کے شہر کو فتح کرو گے اور اس میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو کر کے اس میں رہو گے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، وہ جو سمندر میں راستے بنے ہیں، ایک راستہ بنا تھا، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، سامنے سمندر۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا مارا تو سمندر میں راستہ نکلا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم 12 خاندان میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں سپریٹ راستہ چاہیے، ہر ایک کو الگ الگ۔ اللہ سے دعا کی، پھر عصا مارا تو اس میں 12 راستے بنے۔
پھر کہا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں. ایک بہت ظاہر بات ہے سمندر کے اندر سے سفر کر رہے ہیں تو کئی دن لگ سکتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کا حال اور احوال سمندر میں جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر دریچے بنوائے. یہ جاتے جاتے آپس میں بات کرتے تھے کہ کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, کیا ہے. وہیں اندر مچھلیاں بھی پکاتے تھے, وہیں رات کو قیام بھی کرتے تھے. یہ ایسا نہیں کہ ادھر سے نکلے ہیں چھوٹے نالے کی طرح پار ہو کر کے ادھر چلے گئے. ایک لمبا سفر تھا وہاں سے. تو فرعون غرق ہو گیا, ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب یہ کہا کہ اس ملک کو فتح کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی جو یعنی 12 قبیلوں کے جو سردار تھے ان کو بلایا. تو کہا کہ بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تم جاؤ گے ملک شام کے اندر جا کر کے وہاں اندر کے حالات ذرا دیکھ کر کے لاؤ گے. کبھی بھی کہیں جنگ کرنا ہے, کہیں کچھ کرنا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے وہ چند لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور حالات دیکھ کر کے آؤ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, بنی اسرائیل کے یہ 12 سردار گئے ہیں. قوم عمالقہ کا ایک آدمی باہر مل گیا, شہر سے باہر. اس ایک آدمی نے ان 12 لوگوں کو جو ہے بیڑیاں باندھی اور قید کر کے لے کر گیا اپنے بادشاہ کے پاس میں, ایک آدمی نے. اور قوم عاد, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اتنے لمبے جسم, اتنا لمبا قد ان کا تھا اور ان کی جو ایک دم ہیبت ناک شکل تھی, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ قوم عاد کا بقایا ہے. قوم عاد کو اللہ نے جب تباہ کر دیا, کچھ لوگ جو اس میں بچ گئے تھے یہ انہی کی اولاد میں سے تھے. اب وہاں پر جو ہے میٹنگ ہوئی ان کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے ملک شام کے باہر آ کر کے ٹہرے ہوئے ہیں, ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو اپنا جسم, اپنی طاقت پر اتنا گرو, اتنی اکڑ, اتنا غرور تھا کہ بادشاہ نے کہا ان 12 لوگوں کو چھوڑو, یہ جا کر کے ہماری ہیبت ناک جو بھی شکل و صورت ہے وہ بتائیں گے. وہ ڈر کر کے جنگ کے لیے آئیں گے ہی. یہ 12 لوگ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھائی آپ نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, ایک آدمی ہم 12 کو قید کر کے لے کے گیا. معلوم ہونا چاہیے کہ 12 جو خاندان, 12 جو قبیلے تھے, اس قبیلے میں سے سردار جو بنایا جاتا ہے وہ مضبوط آدمی کو بنایا جاتا ہے, کمزور آدمی کو تھوڑی بنایا جاتا ہے. تو ان کے جو 12 کو ایک آدمی قید کر کے لے گیا اور اتنا لمبا جسم ہے اور اتنی ہائٹ ہے اور یہ سر ہے, بہت ڈر گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھیے خبردار, چپ ہو جانا, یہ بات تم جا کر کے بنی اسرائیل کو نہیں بتاؤ, ابھی ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے ورنہ یہ لوگ ڈر جائیں گے. 12 میں سے صرف 2 لوگ, حضرت یوشع بن نون اور ایک کا نام تھا کالب, ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی, اس راز کو راز رکھا. بقیہ 10 لوگوں نے راز فاش کر دیا بنی اسرائیل میں جا کر کے. جس قوم سے ہمیں لڑنا چاہ رہے ہیں اس میں کا ایک نے تو ہم کو 12 کو قید کر لیا تھا, 12 کی پٹائی کی اور ہاتھ پیر بن کے لیے ایک آدمی لے کے گیا 12 کو. اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک عربوں میں قرآن کی آیت بھی ہے, وہ جملہ بھی بن گیا. کہا یا موسیٰ, تم ہمیں وہاں سے بچا کر لے کر آئے ہو اور یہاں تم ہم مروانا چاہتے ہو. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ جنگ کرنا, ہم یہاں پر بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے. تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ ہو, تم دونوں کی طاقت تھوڑی کم ہے, ہماری کیا ضرورت ہے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, اے اللہ اس گنہگار قوم سے اور مجھے دونوں کو جدا جدا کر دے, اب ان کو میں سنبھال نہیں سکتا ہوں. کیا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, بہت وہاں سے دیکھتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ہاتھ پر جو ہے فرعون کو غرق کیا, ڈبویا, سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی 40 سال تک جو انہوں نے کہا تھا نا انا ہاہنا قاعدون, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے وہیں بٹھا دیا. کیا مطلب, وادی تیہ میں ایک میدان میں کوئی سیکیورٹی نہیں, کوئی آس پاس میں دیوار نہیں, ان کو قید کر دیا 40 سال تک کے لیے. پھر فرمایا کہ 40 سال کے لیے وہ زمین جو تمہارے باپ دادا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم جاؤ گے تو تمہیں فتح پاؤ گے, 40 سال کے لیے تمہارے پر اب حرام ہے, تم یہیں گلو گے, یہیں سڑو گے. صبح میں اٹھتے سفر کے لیے,
چلتے 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 رات ہوتی، سوتے، پھر صبح اٹھے تو جہاں قائدون کہے تھے نا وہیں رہتے تھے۔ چنانچہ 40 سال تک یہ میدان میں رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پہلے حضرت ہارون، 6 ماہ کے بعد حضرت موسیٰ، دونوں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس وادی تیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے احسانات فرمائے۔ دن میں چل رہے ہیں، آ کر کے کہا کہ موسیٰ بہت سخت گرمی ہو رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بل بلا رہے ہیں، کچھ انتظام کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ اب جہاں جہاں دن میں چل رہے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس کے بعد رات ہوئی تو ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لائٹ کے کھمبے کا انتظام کر دیا۔ وہ ایک کھمبا ان کے درمیان میں رہتا تھا، رات کی روشنی میں وہ اپنے کام کاج کرتے تھے۔ پھر کہا کہ موسیٰ کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں مصر میں، تو بچہ کپڑوں کے ساتھ پیدا ہونے لگا۔ جیسا جیسے بچہ بڑھتا کپڑے بھی اس کے بڑھتے، نہ کپڑا میلا ہوتا، نہ پھٹتا، نہ دھونے کی ضرورت پڑتی، نہ سر میں جوں پڑتے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے مننا سلوا، آسمان سے غذا اتاری، پورا نظام چل رہا ہے، حالانکہ خود ایک عذاب میں مبتلا ہے، پہلے ہی اللہ کی گرفتاری میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ سب کیا۔ اب مرتے کیا نہ کرتے۔ 40 سال کے بعد انہوں نے یہ کہا، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، وہ جو قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اب ہم جو ہے لڑنا چاہتے ہیں۔ اذ قالوا لنبی له بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا۔ 40 سال کے بعد اس میں نبی بن گئے تھے حضرت یوشع بن نون۔ بعضوں نے فرمایا حضرت شمویل علیہ السلام، ان سے کہا کہ اب اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہاد فرض کرے اور ہم جا کر کے سامنے ارض مقدسہ اپنی باپ دادا کی جو زمین ہے وہ حاصل کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم تو ایسے ہی پھینکتے رہتے ہو بھائی، تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ سے کچھ اتارو، اب اللہ اگر حکم اتار دیا تم نہیں آئے تو پھر میدان میں کہا نہیں، اب ہم کب تک یہاں پر گلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے، ہم جانا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ، جا کر کے جنگ کو فتح کرو۔ اب جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت شمویل نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک امتحان بھی رکھا ہے۔ کہا کیا امتحان ہے؟ راستے میں ایک ندی پڑے گی میٹھے پانی کی، اس میں کوئی آدمی پانی نہیں پیے گا مگر یہ کہ چلو بھر، چلو 2 ہاتھ سے نہیں پینا، ایسے نہیں پینا، 1 ہاتھ سے 1 چلو لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیٹ بھر کر کے پانی نہیں پیو گے۔ پیٹ بھر کر کے جو بھی پانی پیے گا وہ گویا کہ اس قوم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، میٹھے پانی کی ندی آئی تو فشربوا منہ الا قلیلا منہم، بہت کم اس میں سے ایسے تھے، قرآن میں اس کا ذکر فرمایا جو چلو بھر پانی پیے، بقیہ نے سب کنڈا بھر کر کے پانی پیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت شمویل فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اگر تم پانی پیو گے تو وہاں پر نہیں ٹک پاؤ گے۔ تو بہرحال پانی پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی سے کہا کہ اب ہمارے اندر جو ہے جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ علماء یہاں پر ایک باریک نکتہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان لگتا ہے تو اسے حق کام کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ڈر اور خوف اور رعب ڈال دیا۔ انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے۔ حضرت شمویل نے پوری فوج کا کمانڈر حضرت طالوت کو بنایا۔ حضرت طالوت، انہوں نے فرمایا یہ طالوت تو فقیر آدمی ہے، یہ ہمارا کیسے کمانڈر بن سکتا ہے؟ کوئی دوسرا کمانڈر ہو، ہم میں سے ہو، کوئی مالدار آدمی ہو، یہ فقیر کو آپ نے کمانڈر بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ ہوا ایک واقعہ، درمیان میں ایک ایسا واقعہ اللہ نے دکھایا کہ اس واقعے کی وجہ سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے، ایک صندوق تھا، ایک صندوق، اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امانتیں تھی۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پاس تھا، اس کے بعد حضرت نوح کے پاس، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس، اس کے بعد حضرت اسحاق کے پاس، یہ خاندانوں میں چل رہا تھا۔
اس صندوق کے اندر انبیاء کی کچھ چیزیں تھیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت آدم کے چپل کچھ نال، یعنی تمام امانتیں اس کے اندر تھی. اور بہت سالوں تک، صدیوں تک مسلمان جب اسے لڑتے تھے تو اس صندوق کو اپنے یعنی جو جنگ کا جو بھی قافلہ رہتا تھا اس میں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس میں کامیابی دیتا تھا. یہ میری بات نہیں، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جالوت ظالم جابر بادشاہ ہے، طالوت نیک آدمی ہے. جالوت نے حملہ کر کے وہ صندوق لے کر کے گیا تھا، جو اسے معلوم تھا کہ یہ صندوق یہ رکھتے ہیں تو ان کو فتح ملتی ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق جس شہر میں بھی لے کر کے جاتے اللہ تعالیٰ اس شہر کو طاعون سے بھر دیتا، بیماری سے بھر دیتا. اس صندوق کو دوسرے شہر میں مبتلا کیے تو پھر وہاں طاعون، تیسرے میں مبتلا کیے وہاں طاعون. اب بادشاہ نے کہا کہ یہ صندوق جسے ہم برکت سمجھ کر لے کر آئے کہ ہم جس سے بھی لڑیں گے یہ صندوق ساتھ میں رکھیں گے تو فتح ہوگی، اب یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، یعنی بیماری پھیل رہی ہے. اب اس نے 2 گھوڑوں پر یا ایک گھوڑے پر وہ صندوق رکھ کر کے بھگا دیا کہ یہ صندوق ہمیں نہیں چاہیے. علماء نے لکھا اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت ایسی ہے، ایک ہی چیز سے کسی کو نفع دے سکتی ہے تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو نقصان بھی دیتا ہے. اب وہ گھوڑا ٹک 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 سیدھا بھاگتے بھاگتے حضرت طالوت کے پاس آ کر کے کھڑا ہوا. علماء نے لکھا کہ دوسرے سرداروں نے بھی اس صندوق کو لینا چاہا لیکن کوئی اس صندوق کو اٹھا نہیں سکے. لیکن حضرت طالوت نے اس صندوق کو اٹھایا تو صندوق حضرت طالوت کے ہاتھ میں آیا. تب لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہمارا سردار اور ہمارا چیف اور کمانڈر طالوت ہی ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد جو ہے قوم عمالقہ سے جنگ کی گئی. اتنی زبردست جنگ تھی، لیکن جنگ کسی طرف اونٹ کسی طرف بیٹھتا نہیں ہے، نہ فتح ہو رہی ہے نہ شکست ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا، ان کے ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں، سپاہی ہیں. اس سپاہی کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام داؤد ہے، 16-17 سال کی وہ عمر کا ہے، نوجوان. جب تک وہ نہیں آئے گا جالوت کو مارے گا نہیں، یہ جالوت مرے گا نہیں. تو اس کے بعد طالوت نے جو سپاہی تھے اپنے ان کو بلایا، کہا تمہارا کوئی لڑکا ہے داؤد نام کا؟ کہا ہے. کہا اس کو بلاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ آج کی جنگ اسی کے ہاتھ سے فتح ہونی ہے. تو اس وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام 16-17 سال کی عمر کے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ اترے میدان میں، صرف انہوں نے جالوت کو نشانہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس جنگ کو فتح کروایا. سبھی لوگوں نے لڑا، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا مین آف دی میچ، کیا کہتے ہیں اسے، لیکن پورا مین رول حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا 17 سال کی عمر میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت ان کو دی. یہاں سے یہ سرزمین ارض مقدسہ، ملک شام، مسجد اقصیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذمہ داری میں آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، لیکن درمیان میں انتقال فرما گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس کی تعمیر کو جاری رکھنا، میرا انتقال ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، جنات کو رکھ کر کے سالوں تک تعمیر ہوتی رہی. ایک وقت ایسا آیا، فرشتہ آیا اور کہا کہ سلیمان سے آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. حضرت سلیمان نے کہا یہ تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جنات میرے ڈر سے کام کر رہے ہیں، اگر میں مرا تو یہ لوگ کام چھوڑ دیں گے. کہا اللہ تعالیٰ اس کا نظام کر دے گا. یہ محراب ہے، یہاں پر ایک کانچ کا گویا کہ کانچ کی ایک کیبن بنی ہوئی تھی جس میں اندر بیٹھ کر کے آدمی، آج کل بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ باہر کیا کام چل رہا ہے. حضرت سلیمان اندر گئے، عبادت کے لیے عصا ٹیک کر کے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا، اسی میں ان کی روح قبض ہو گئی. جنات دیکھ رہے ہیں کہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. 100 سال تک علماء نے فرمایا، یا اور مختلف کہا، کسی نے کہا 1 سال کہا ہے، لیکن 100 سال کی روایت ضعیف ہے، 1 سال کی روایت صحیح روایت ہے. 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور تعمیر ہو رہی ہے. جب تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا وہ عصا کو کھانے کا. دیمک نے عصا کو کھایا تو حضرت سلیمان نیچے گرے. تب جنات نے کہا کہ ارے یہ تو کبھی کے چل بسے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خون کا قطرہ بہے بغیر، یہ پھر غیروں عیسائیوں کے پاس چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک خون کا قطرہ بہے بغیر بیت المقدس فتح ہوا. پھر اس کے بعد 3 لوگوں نے ہاتھ میں لیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس نے فتح کیا، اب اور کس کے ہاتھ میں ہے، اور آخری مرتبہ اس کو کون فتح کریں گے. بقیہ تاریخ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو اگلی نماز کی جائے گی.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے، ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی کی عمر جو ہے 19 سال کی ہے، پیٹ میں کچھ انفیکشن ہوا ہے۔ یہ سنٹ جوسف ہاسپٹل میں جو ہے زیر علاج ہے لڑکی، تقریباً جو ہے علاج کا خرچ 1,70,000 پر 5,000 روپے ہے۔ بہت غریب ہیں، انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ میرے پاس 20,000 سے زیادہ سب کچھ دے کر کے 20,000 سے زیادہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تعاون فرمائیں، خود بھی اگر جانا چاہے تو اگر کوئی بڑی رقم دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر کے دے سکتے ہیں۔ سنٹ جوسف میں یہ لڑکی ہے، 1,70,000 پر 5,000، بہت غریب ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جاتے ہوئے زکوٰۃ، صدقات، عطیات خوب زیادہ سے زیادہ عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینوں کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ ہم سب کو اللہ رب العزت جو ہے خطرناک بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب